الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی شکل میں اپنے بندوں کو بہت ہی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے. اولاد جہاں اللہ تبارک و تعالی کی ایک انمول نعمت ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندوں کے لیے آزمائش بھی ہے. اس آزمائش میں کامیابی کے لیے والدین کی یہ ذمہ داری ہے، ان کا فرض ہے کہ اپنے اولاد کی بہترین تربیت کا، اسلامی تعلیم اور تربیت کا فریضہ انجام دیں اور اس دنیا میں ایک اچھا انسان اپنے اولاد کو بنائیں اور وہ اولاد دنیا اور آخرت میں خود بھی سرخرو ہو اور والدین کے لیے سرخروئی کا ذریعہ بنے. اس سلسلے میں کچھ اہم باتیں اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کی گئی تھیں اور یہ بتایا گیا تھا کہ اولاد جب گفتگو کا آغاز کرے، بولنے لگ جائے، یعنی ایک ایسے مرحلے میں جب کہ عام طور سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ بچے کچھ نہیں سمجھ سکتے، اس وقت ہی سے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کوشش کرنا والدین کی ذمہ داری ہے. جب اولاد بولنے لگ جائے تو یہ کہا گیا تھا کہ انہیں اچھی باتیں سکھائی جائیں، اچھے اخلاق سکھائے جائیں. جن باتوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، بظاہر بچوں کے لیے وہ چھوٹی ہیں، معمولی ہیں، لیکن وہی چھوٹی اور حقیر اور معمولی چیزیں ہیں جو آئندہ چل کر ان کی اخلاقی تربیت کا اہم ذریعہ بنتے ہیں، معاشرے میں انہیں اچھا انسان بنا سکتے ہیں. اس سلسلے میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بچوں کے اندر اچھی تربیت پیدا کرنے کے لیے، اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے مثال کے طور پر چھوٹے چھوٹے کام ان سے کروائے جا سکتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کا جذبہ ان کے اندر بیدار کیا جائے، صدقہ اور خیرات کی اہمیت ان کے اندر پیدا کی جائے، مخلوق کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے اس کی تربیت انہیں ابتدائی سے دی جائے. مسجدوں میں ہم اللہ کی راہ میں کچھ رقم صرف کرتے ہیں، گھروں میں یا پھر دکانوں میں کچھ لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں، تو بچوں کے ہاتھ سے انفاق کیا جائے، کچھ رقم دی جائے کہ آپ اپنے ہاتھ سے وہ انفاق کریں، صدقہ کریں. غریبوں کی خدمت کرتے ہوئے بچوں کو ساتھ میں لیا جائے. اس کے ذریعے سے جب بچہ انفاق کرے گا اور اس انفاق کے موقع پر ہم بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں گے کہ انفاق کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم نیکی ہے، اس انفاق کے نتیجے میں بندے کا درجہ کتنا اونچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یہ بتایا جائے، یہ سمجھایا جائے
اور جب کسی ضرورت مند بندے کی ضرورت کو پورا کیا جائے تو اس موقع پر بھی جاتے ہوئے آتے ہوئے بچے کی ذہن سازی کا اگر لحاظ رکھا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ ہم چونکہ مالدار ہیں، یہ غریب ہیں، ان کی ضرورت کو ہم پورا کر رہے ہیں، یہ حقیر لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس طرح کہنے کے بجائے احسن انداز سے ان کی ذہن سازی، ان کی تربیت کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ضرورت مند بندے ہیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے۔ ہمارے پاس جو مال ہے، ہمارے پاس جو دولت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کا حق رکھا ہے اور ان بندوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت میں باز پرس کرے گا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اس انداز سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کی جائے تو یہی بچے آئندہ چل کر اپنے دین کے لیے انفاق کرنے والے بنیں گے، مال خرچ کرنے والے بنیں گے، اس لیے کہ مال کا خرچ کرنا ایمان کا اہم ترین تقاضا ہے، ورنہ یہی بچے جن کی ہم تربیت نہ کریں بخیل بن کر اٹھیں گے، شح نفس کی، مال کی محبت کی برائی ان کے دل کے اندر پیدا ہوگی۔ اس مال کی محبت کو ختم کرنے کے لیے ابتدائی سے چھوٹے چھوٹے انفاق کے ذریعے سے ان کی تربیت کی جائے تو آئندہ چل کر ان کا مال دین کی خدمت کے لیے صرف ہوگا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صرف ہوگا۔ اسی طرح بچوں کو سلام کرنے کی عادت ڈالی جائے، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، لوگوں سے ملتے وقت۔ ظاہر سی بات ہے کہ سلام کرنا معمولی نیکی ہے، لیکن اس معمولی نیکی کے نتیجے میں جو صلہ حاصل ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تم آپس میں سلام کو عام کرو گے تو تمہارے دلوں کے اندر محبت ہوگی۔ تو اس سلام کی کیفیت، سلام کی خصوصیت پیدا کرنے کے نتیجے میں بچے کے دل میں دوسروں سے محبت کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا، دوسروں سے نفرت اس کے دل میں نہیں ہوگی۔ آپ خود بھی سلام کرنے کی عادت ڈالیں، بچوں کے اندر بھی سلام کرنے کا جذبہ بیدار کریں، سلام کا جو فائدہ ہے، سلام کرنے کی جو ثمرات ہیں وہ بچوں کے اندر پیدا کیے جائیں، بچوں کو بتائے جائیں اور ابتدائی سے بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ نفرت، حسد اور بغض، عداوت یہ اسلام مخالف صفتیں ہیں۔ بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے، عام طور سے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رہتے ہوئے، اپنے کزنز کے ساتھ رہتے ہوئے، پڑوس کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے کبھی آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو میں ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں حسد کے، بغض کے، انتقامی جذبات بچے کے دل میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ بچے کے اوپر نگاہ رکھتے ہوئے ہر اس موقع پر جہاں یہ جذبہ بیدار ہو سکتا ہے وہاں ٹوکا جائے، انہیں روکا جائے اور حسد کی صفات کو ان کے اندر پنپنے نہ دیا جائے اور انہیں سکھایا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپس میں اگر لڑائیاں ہو جائیں، بچوں کے اندر تو میں ہو جائے تو بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو آپ معافی مانگو۔ پڑوس کے بچے کے ساتھ تعلقات بہتر رکھے جائیں، اپنے کزنز کے ساتھ تعلقات خوشگوار رکھے جائیں، دل میں انتقام کا جذبہ نہ ہو اور یہ کہا جائے کہ دوسروں سے غلطی ہوئی آپ معاف کر دیجئے۔ معاف کرنے سے بندہ اونچا ہوتا ہے، معاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کو جب یہ باتیں بتائی جائیں گی تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ چھوٹی چھوٹی معمولی باتیں ہیں، لیکن یہی وہ باتیں ہیں جو آئندہ چل کر مسلمانوں کے اندر آپس میں اتحاد کا ذریعہ بنیں گی، مسلمانوں کی اجتماعیت کا ذریعہ بنیں گے۔ جس اتحاد کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، جس اتحاد کی خواہش کرتے ہیں، یہ اتحاد، اس کا جذبہ ہم بچپن ہی سے بچوں کے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ سلام کے ذریعے سے دل میں محبت کا جذبہ بیدار ہو، معاف کرنے کے ذریعے سے درگزر کرنے کی صفت پیدا ہو، معافی مانگنے کے ذریعے سے تعلقات بہتر بنانے کی صفت پیدا ہو۔ یہ چیزیں انتہائی اہم ہیں جو بظاہر چھوٹی ہیں لیکن نتیجے کے اعتبار سے بہت ہی بہترین نتیجہ ہمارے سامنے لا سکتی ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے، والدین کے سامنے ایک بہت بڑا معاملہ، بہت بڑا چیلنج موبائل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ موبائل اتنا ضروری ہو چکا ہے کہ اس کا استعمال ناگزیر ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچوں کو موبائل سے مکمل طور سے دور رکھا جائے۔ ہماری اپنی ضرورت ہے، خود اپنے بچوں کی ضرورت ہے، اس لیے اس موبائل کے سلسلے میں بھی ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ موبائل کے ذریعے سے کیسے بچے کی تربیت کی جائے، بچوں کو خرابی اور بگاڑ سے کیسے بچا جائے، اس کے سلسلے میں غور و فکر کے بعد ایک پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ موبائل اس وقت اتنی اہم چیز ہے کہ یہ موبائل بچوں کی اخلاقی تربیت میں اہم رول اور مؤثر رول ادا کر سکتا ہے۔ یہی وہ موبائل ہے جو بچے کو کامیاب کر سکتا ہے یا پھر یہی وہ موبائل ہے جو بچے کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے کوشش اس بات کی جا سکتی ہے کہ موبائل ایک مخصوص، ایک محدود متعین وقت کے لیے دیا جائے۔
ہمیشہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل رکھنے کی بجائے وقت متعین کر لیا جائے، بقیہ اوقات میں بچوں کے ساتھ کھیلا جائے، بچوں کو ہم خود وقت دیں، والدین اپنا وقت دیں، ان کے ساتھ کھیلیں یا پھر ان کی دوسری مصروفیات میں مشغول رکھیں۔ اور جتنا وقت بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہو، بچوں کے اس موبائل کی نگرانی رکھی جائے، بچے اس موبائل میں کیا دیکھتے ہیں، ریلز دیکھتے ہیں تو کن چیزوں کے اثرات ان بچوں پر پڑ رہے ہیں، کارٹونز دیکھ رہے ہیں تو اس کے کنٹینٹس کیا ہیں، اس کا مواد کیا ہے، یا پھر اس سے کیا اثرات بچے پر پڑ رہے ہیں، ان تمام کی نگرانی رکھنا ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ بہت مشکل ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس مشکل کو آپ نہیں اپنائیں گے تو اس کی پوری زندگی جہنم بن سکتی ہے اور آئندہ آپ کی زندگی جہنم بن سکتی ہے۔ اس لیے آئندہ زندگی کی تباہی کو، بربادی کو بچانے کے لیے، اس سے بچانے کے لیے زندگی کو، اس مشکل کو برداشت کرنا ضروری ہوگا۔ وقت متعین کیا جائے اور اس وقت میں بچے کی نگرانی رکھی جائے، اور خود ہمارے اپنے موبائل میں اچھی چیزیں ہم پہلے سے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ سکتے ہیں، اچھی مختلف قراء کی قراتیں ہوں، تلاوت کلام ہو، اچھی حمدیں ہوں اور بہترین نعتیں ہوں، مختلف قسم کی نظمیں ہوں، ترانے ہوں، اور مورل اخلاقی اقدار پر مبنی کہانیاں ہوں، اچھے اچھے ویڈیوز ہوں جس کے ذریعے سے بچے کے اوپر اچھے اثرات پڑیں، جس کے ذریعے سے بچہ اپنی طرف، اس کی طرف متوجہ بھی ہو، بچے کو اٹریکٹ بھی کر سکیں اور ان کی غلط تربیت بھی نہ ہو۔ ایسی بہت ساری چیزیں پہلے سے موبائل کے اندر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں تاکہ بچہ بار بار اسی کو دیکھتا رہے، مختلف چیزیں آپ دیتے رہیں۔ ان چیزوں کی پہلے سے اگر تیاری کی جائے گی تو یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے بچے کا ذہن دوسری طرف نہیں جائے گا۔ ایسی چیزیں ہوں کہ جس سے بچہ اپنی طرف متوجہ بھی ہو، بچوں کو اٹریکٹ بھی کر سکیں اور ان کی غلط تربیت بھی نہ ہو۔ اس کے ساتھ جو اور ضروری، انتہائی اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ خود ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا اس موبائل سے کیا تعلق، اس موبائل سے ہم کیا حاصل کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اچھی بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے، اہم ترین بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہم بچوں کو اس موبائل کے ذریعے سے جس مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچائیں۔ اس موبائل کے ساتھ ہم بچوں کو جو دیکھنا چاہتے ہیں ہم خود وہ بنیں۔ اس کے برخلاف ہم اس موبائل کا غلط استعمال کرنے والے ہوں، ہم فلمیں دیکھنے والے ہوں، ہم سیریلز دیکھنے والے ہوں، رات بھر دیر رات تک ہمارے پاس موبائل ہو، صبح اٹھتے ہی موبائل ہمارے پاس ہو، نامناسب چیزیں ہم دیکھتے رہیں اور ہم یہ توقع کریں کہ بچے کے پاس موبائل کم ہو، بچے کی تربیت اچھی ہو، یہ ناممکن ہو نہیں سکتا۔ آپ جیسے ہوں گے، میں جیسا رہوں گا میری اولاد ویسی ہوگی، موبائل کا میں جیسے استعمال کروں گا بچے بھی، ہماری اولاد بھی اسی قسم سے موبائل کا استعمال کرے گی۔ اس لیے موبائل کے استعمال میں جہاں بچوں کی تربیت پر نگاہ رکھنا ضروری ہے، وہیں اپنے رویے پر، اپنے مزاج پر، اپنے بیہیویئر پر بھی نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو موبائل کے معاملے میں، موبائل ہی کے نہیں، ہر معاملے میں والدین جس رخ پر جا رہے ہوں، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ والدین کی جیسی سوچ ہے، والدین کا جیسا طرز عمل ہے، جو ماحول ہے اسی قسم کا ماحول بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے، وہی تربیت، وہی رخ بچے بھی اختیار کرتے ہیں۔ ایک اہم چیز جن خرابیوں سے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے، اس میں سے ایک اہم ترین چیز ہے جھوٹ۔ آپ سمجھیں گے کہ جھوٹ معمولی چیز ہے۔ میں نے اس سے پہلے گناہ کبیرہ کے سلسلے میں خطبہ جمعہ میں جو باتیں بیان کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی قسم کھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ کہنا معمولی گناہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری عادت بن چکی ہے، ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنا ہمارے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اس لیے ہم اسے جھوٹ کو معمولی سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن و سنت نے بتایا ہے کہ جھوٹ انتہائی شدید گناہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، جو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت، رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصوصیات ہیں جس بندے کے اندر بھی ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، خالص منافق۔ ان میں سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حدث کذب، ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب بندہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس فرد کے اندر جھوٹ کی صفت ہے وہ گویا کہ منافق ہے۔ جھوٹ کی اسی شدت کی وجہ سے، اسی قباحت کی وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ابتدا ہی میں، بچپن ہی سے بچوں کے ذہن میں جھوٹ کے سلسلے میں شدید نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ اس وقت ہوگا جب والدین اس معاملے میں حساس ہوں، سرپرست اور پیرنٹس اس معاملے میں حساس ہوں،
ورنہ اگر اس معاملے میں والدین ہی سیریس نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کو، سرپرستوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ مومنوں کے راستے پر چل رہا ہے یا منافقوں کے راستے پر، اللہ کی رحمت کا مستحق بننے والا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بننے والا ہے۔ اس وجہ سے جب بچہ تربیت کے مراحل میں ہوتا ہے، تربیت کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے، تو مختلف وجوہات کی وجہ سے بچہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا سیکھ جاتا ہے دوسروں کے ساتھ رہتے ہوئے، اور کبھی کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو حقیقت ظاہر ہوگی تو اسے سخت سزا دی جا سکتی ہے۔ اس سزا کے خوف سے بھی کبھی وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہو، والدین کو یہ احساس ہو کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، تو ایسی صورت میں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ جھوٹ کی عادت اس سے چھوٹ جائے، بچہ جھوٹا نہ بنے، سچا بنے۔ اس کے لیے چھوٹی چھوٹی احادیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، پیارے رسول کے اقوال، اللہ تعالیٰ کی باتیں ایک بچے کے سے انداز میں اس کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا، بچوں کے سامنے یہ احادیث بیان کی جا سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پاس جو رہنے والے فرشتے ہیں 1 میل تک اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی جھوٹے شخص کے اطراف رحمت کے فرشتے نہیں رہتے۔ یہ باتیں اس بچے کو بیان کی جا سکتی ہیں کہ جھوٹ کے نتیجے میں تمہیں یہ نقصان ہوگا، سچ کے نتیجے میں یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم پکڑ لو، سچے بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، فسق و فجور اور گناہ آدمی کو سیدھی جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ سچائی کو اختیار کرو۔ آدمی جب سچا بنے گا تو پھر نیکیوں کی طرف آگے بڑھے گا۔ آدمی کی زبان میں سچائی نہیں ہوگی تو پھر وہ نیکی کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ سچائی آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ باتیں بیان کی جائیں بچوں کو کہ ایک بندہ جب سچ بولتا ہے اور برابر سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی عادت اپنا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اس کے لیے یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ صدیق ہے، یہ سچا ہے، اس کے لیے سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچائی کی عادت کے نتیجے میں اب وہ سچ بولنے کا عادی ہو گیا، اب وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ صدیق ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب ایک مسلسل وہ سچ بولنے لگتا ہے تو اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سچا ہے، پھر اس کے بعد قلم اٹھا کر رکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کے بعد اس سے یہ توقع نہیں ہے کہ جھوٹ بولے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت سچے انداز میں ہوئی۔ اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، جھوٹ سے بچو۔ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کہ جھوٹ آدمی کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے کیا بات بیان کی جا رہی ہے؟ جس جھوٹ کو ہم ہلکا سمجھ رہے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہی ہے جو آدمی کو مختلف گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ گناہ، ان گناہوں کے واسطے سے یہ جھوٹ آدمی جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے کے بہانے تلاشتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں اس کے لیے کذاب لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا، اب اس کے بعد یہ سچ نہیں بولے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تربیت ہی جھوٹے انداز سے ہوئی۔ تو یہ بچوں کو سکھایا جائے، اگر بچے سے کبھی غلطی ہو رہی ہے، ہمیں محسوس ہو کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، تو ایسی صورت میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ بڑے پیار بھرے انداز میں، سختی کے ساتھ اس سے نمٹنے کے بجائے، یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھار سختی کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ عموماً بچوں کی بہترین تربیت کے لیے نرم انداز اختیار کیا جائے، پیار بھرے انداز میں، محبت کے انداز میں۔ بچے سے اگر غلطی ہو جائے تو سب کے سامنے اس کی جھوٹ کی پبلسٹی کرنے کے بجائے، اس کی جھوٹ کی تشہیر کرنے کے بجائے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، اسے تنہائی میں لے جائیں، اس سے گفتگو کی جائے، اور اسے یہ اعتماد دیا جائے کہ ہم تمہاری کوئی بات دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے، ہم آپ کی بات کو راز رکھیں گے۔ پیار سے پوچھا جائے کہ بیٹا آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، بیٹی آپ جھوٹ تو نہیں بول رہی ہو، اور اسے اعتماد میں لیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ جھوٹ کے کیا نقصان ہیں، اور یہ اطمینان دلایا جائے کہ ہم آپ پر سختی نہیں کریں گے، آپ کو سزا نہیں دیں گے۔ اس طرح پیار بھرے انداز میں، محبت بھرے انداز میں اس سے پوچھ گچھ کی کوشش کی جائے گی تو بچے کو اطمینان محسوس ہوگا، وہ اسے مطمئن ہوگا اور اعتماد کے ساتھ حقیقت کو ظاہر کرے گا، اور یہی چیز اس کے سچا بننے کی تربیت کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے ساتھ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا، انتہائی اہم اور ضروری چیز یہ ہے
کہ بچہ جھوٹ جو سیکھتا ہے وہ عموماً اپنے ماحول کی وجہ سے سیکھتا ہے۔ ضروری ہے کہ گھر میں رہنے والے بڑے افراد جھوٹ سے بچیں، ہم جھوٹ سے بچیں۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے، خود ہم والدین، باپ ہو یا اکثر و بیشتر ماں ہو، بچوں کی کسی ضد کو پورا کرنے کے لیے، بچے اگر ضدی ہیں، بچہ مان کر نہیں دے رہا ہے تو اس کی ضد کو پورا کرنے کے لیے ہم جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ لا کر دیں گے، یہ بنا کر دیں گے، حالانکہ اس وقت یہ وعدہ کرتے ہوئے خود اس وعدے کو پورا کرنے کا ارادہ ہمارا خود نہیں ہوتا اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ بچے کو دھیرے دھیرے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جھوٹا دلاسا دیا گیا ہے، بچہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہمیں جھوٹ کہا گیا ہے اور اس کا اثر اس کے ذہن پر یہ پڑتا ہے، وہ یہ تربیت قبول کرتا ہے کہ اس طرح گویا کہ جھوٹ بول کر دوسروں کی زبان بند کی جا سکتی ہے، دوسروں کو جھوٹا دلاسا دیا جا سکتا ہے، اس طرح جھوٹے ہونے کی تربیت اس کی ہوتی ہے۔ اگر بچہ امتحان میں تیاری نہیں کر رہا ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم ایگزام میں پاس ہو جاؤ گے تو ہم یہ دلائیں گے، فلاں جگہ پر تمہیں لے جائیں گے، گھمانے لے جائیں گے، فلاں چیز کھلائیں گے، اور جب بچہ وقت آنے پر یاد دلاتا ہے تو ہم اس جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے اسے نظر انداز کرتے ہیں یا پھر کوئی اور جھوٹ اسے اختیار کرتے ہیں، کسی اور جھوٹ کے ذریعے سے بچے سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بچہ رات کو سوتا نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، سو جا بیٹا ورنہ گمہ آ جائے گا، بڈھا آ جائے گا۔ گھر میں معمول ہے، کوئی چیز بچہ مانگ رہا ہے، آپ پیچھے چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوا لے کے چلا گیا۔ کیا یہ چیز جھوٹ نہیں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں معمولی اور حقیر ہیں، حالانکہ یہی وہ حقیر چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بچہ، ہماری اولاد دھیرے دھیرے جھوٹ جیسے گھناؤنے جرم کا عادی بنتی جاتی ہے۔ یہی وہ جھوٹ ہے جس کی وجہ سے مختلف قسم کی خرابیاں بچے کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اسی جھوٹ کے نتیجے میں بچہ دھوکے باز بنتا ہے، بچہ خیانت کرنے والا بنتا ہے، بچہ بہانے باز بنتا ہے اور آئندہ چل کر اسی جھوٹ کے نتیجے میں اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں حرام کو حلال کس طرح کیا جاتا ہے، اسی جھوٹ کے نتیجے میں آدمی سیکھتا ہے اور اس کے اصل ذمہ دار ہم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہی بچوں کے سامنے ابتدا ہی سے بچے کے سامنے جھوٹی باتیں کہی، جھوٹا وعدہ کیا اور ہم نے اپنے اس غلط وعدے کے نتیجے میں بچے کو دھوکے باز بنایا، بچے کو خائن بنایا اور بچے کو حرام کو حلال کرنے والا بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث آپ ذہن میں رکھیں، جس جھوٹ کو ہم ہلکا اور معمولی سمجھتے ہیں اس جھوٹ کی کیا قباحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قال، کہ جس کسی شخص نے یہ کہا کہ تعال حالک، آؤ میں تمہیں یہ دے رہا ہوں، آؤ یہ لو چاکلیٹ لو، جس کسی نے یہ کہا ثم لم یعطہ، پھر اس نے وہ نہیں دیا، تو فہی کذبہ، وہ جھوٹ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا، گھر میں بیٹھا ہوں، کھیل رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے، تو میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ بیٹا ادھر آنا، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا چیز دینے کا ارادہ کیا؟ تو میری ماں نے کہا کہ میں کھجور دینا چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں کچھ دینے کا ارادہ نہیں تھا تو یہ تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی چیز کی بھی تربیت فرمائی اور ہم نے اسے چھوٹا اور حقیر سمجھ کر نظر انداز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے، غور کریں اس جملے پر، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم کسی بندے سے وہ بات کہو جسے وہ سچ سمجھ رہا ہے حالانکہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بچوں کو ہم جو جھوٹا دلاسا دیتے ہیں اسے سامنے رکھ کر دیکھیں، ہم بچوں کو وہ بات کہتے ہیں جسے بچہ صحیح سمجھتا ہے حالانکہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم نے اسے ہلکا سمجھا۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑی خیانت ہے۔ لہٰذا اس شدید گھناؤنے جرم سے بچانے کے لیے بچپن ہی سے، جب بچے چھوٹے ہوں، جب بچے کا ذہن تربیت کو قبول کر رہا ہوتا ہے، ایسے ہی موقع پر بچوں کو جھوٹ سے بچانا اور سچائی کی صفت، سچائی کا جذبہ ان کے اندر پروان چڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور اہم چیز جسے ہم میں سے بعض کہوں، اکثریت تو نہیں کہہ سکتا میں، بعض جنہوں نے اس کو معمولی سمجھا ہے، وہ ہے نماز۔ نماز کی پابندی کا اہتمام بچے کے اندر پیدا کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بچے کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، جس دین سے بچے کو ہم وابستہ کرنا چاہتے ہیں، جس دین کا علم بردار ہم بنانا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین کا ستون نماز ہے، اس دین کی بنیاد نماز ہے۔ ہم بچے کو دیندار بنانا چاہتے ہیں اور بچے کو نمازی نہیں بنانا چاہتے تو پھر وہ بچہ دیندار نہیں بن سکتا۔ جو بچہ نمازی نہیں ہے وہ بچہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے کفر کیا۔
جس نماز کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں، کبھی وقت پر پڑھ لیا کبھی وقت ٹال کر پڑھ لیا، کبھی دکانوں میں پڑھ لی کبھی گھروں میں پڑھ لی، کبھی وہ بھی نہیں، اس نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ کفر کا مفہوم کیا ہے؟ یہ اطمینان ہے ہمیں کہ نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ سے آدمی کافر نہیں بنتا، اس لیے ہم مطمئن ہیں کہ نماز چھوڑنے سے کافر نہیں بنتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اس نے کفر کیا، کیا کوئی معمولی جرم ہے؟ اسی لیے اس کی تشریح کرنے والے فرماتے ہیں کہ نماز کا جان بوجھ کر چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے قید میں رکھنا چاہیے۔ بعض نے یہ کہا کہ پہاڑ سے نیچے گرا کر اسے ہلاک کر دینا چاہیے۔ اسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم وہم ابناء 7 سنین۔ کس سے کہا گیا ہے؟ مجھ سے اور آپ سے کہا گیا کہ اے میرے امتیوں، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ کب؟ وہم ابناء 7 سنین، جبکہ ابھی وہ 7 سال کے ہیں۔ آپ بتائیے نماز کب فرض ہوتی ہے؟ نماز فرض ہوتی ہے جب بچہ بالغ ہو جائے، 14 یا 15 سال کی عمر میں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم نماز کا حکم دو جبکہ ابھی وہ 7 سال کے ہیں، ابھی 7 سال باقی ہے نماز کی فرضیت میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز فرض نہیں ہے بچوں پر، اس لیے کوئی سختی کرنا ضروری نہیں۔ ایک اہل علم نے کہا، جن کے پاس بہترین علم ہے، انہوں نے کہا کہ بچوں پر اتنی سختی کرنا ضروری نہیں ہے، بچوں پر فرض ہی نہیں ہے۔ کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھی؟ نماز فرض ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس کے بغیر آدمی کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس کی اسی اہمیت کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرض ہونے سے 7 سال پہلے سے اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ اور بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، 10 سال کی عمر کو پہنچ گیا، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، حضور نے فرمایا کہ تم اسے مارو۔ نماز کے نہ پڑھنے پر، نماز کا اہتمام کے نہ کرنے پر تم اسے مارو۔ وہم ابناء 10 سنین، جبکہ وہ 10 سال کے ہوں۔ نماز کی یہ اہمیت، کیا ہمارے دلوں میں نماز کا وہ مقام ہے؟ اگر ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ بچوں کے سلسلے میں اس تربیت کا ہم اہتمام نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے جب 7 سال کی عمر میں ہوں، نماز کا حکم دیا جائے، اپنے ساتھ مسجد لے جائیں، اپنے ساتھ نمازوں میں کھڑا کریں، ہر 5 اوقات میں بچوں کو پوچھیں کہ آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ اس کے ذریعے سے بچوں کو یہ احساس ہوگا کہ نماز وہ چیز ہے کہ 5 مرتبہ اسے پڑھنا ضروری ہے۔ یہ احساس ہوگا، آپ کے ساتھ آئیں گے مسجدوں میں، آپ نہیں ہوں گے تو گھروں میں ادا کریں گے۔ اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور بچوں کے اندر یہ عادت نہ ہو تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس عادت کو پیدا کرنے کے لیے انہیں مارا جائے۔ اگر یہ تربیت ہوگی تب کہیں جا کر 15 سال کے بعد ہر نماز میں 5 وقت نمازوں کی پابندی کر سکتا، ہر نماز میں وہ مسجد میں پہنچ سکتا ہے۔ اس کی تربیت ابتدا سے نہیں کی گئی۔ جو چیز جتنی زیادہ اہم ہے اتنی اسی قدر وقت سے پہلے اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ نماز کی اہمیت ہی کی وجہ سے حضور نے فرمایا نماز کا اہتمام، نماز کا عادی بچہ بنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ 7 سال 6 سال پہلے ہی سے اس کے اوپر اصرار کیا جائے اور اسے اس کا عادی بنانے کی کوشش کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ذہن میں رکھیں۔ قرآن میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود اس پر پابندی کیجئے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ والدین نماز کی پابندی نہیں کریں گے، بچوں کو حکم دیں گے، بچے نماز کے عادی نہیں بنیں گے۔ والدین خود بھی نماز کے عادی ہوں اور بچوں کو نماز کی تاکید کریں، انشاءاللہ بچے نمازی بنیں گے۔ جس دین کا علم بردار ہم بنانا چاہتے ہیں اس دین کے حامل ہمارے بچے بنیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز، اس موقع پر، اس دور میں بچوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے محبت رسول کا جذبہ لے کر بیدار ہو، جذبہ لے کر آگے بڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت رسول، نبی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، نبی کی محبت ایمان کا جز ہے۔ جس بچے کے دل میں، جس انسان کے دل میں نبی کی محبت نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، ساری دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بچوں کے دل میں وہ محبت پیدا کریں کہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، رسول کی محبت کرتے ہوئے والدین کے خلاف بھی جانا پڑے تو آپ جائیں والدین کے خلاف۔ یہ تربیت ہم خود دیں اپنے بچوں کو، ہم خود یہ بتائیں کہ رسول کی محبت میں اگر تمہیں ہمارے خلاف بھی جانا پڑے تو جاؤ ہمارے خلاف، اس لیے کہ رسول کی محبت اصل ہے۔ لیکن وہیں یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ صرف رسول کی محبت کافی نہیں، اور رسول سے محبت سے مراد محض محبت کا دعویٰ نہیں ہے،
اس دور میں اس اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس دور میں دنیا کے اندر رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں۔ رسول سے محبت کسے کہا جاتا ہے اسے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ انہیں بتائیں کہ رسول سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی سنتوں کو اپنایا جائے، رسول کے احکام کی اطاعت کی جائے، رسول کے حکم کی پیروی کی جائے۔ رسول سے محبت جہاں ایمان کا جز ہے وہیں رسول کی اطاعت اور پیروی بھی ایمان کا حصہ ہے۔ رسول سے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں تو رسول کی اطاعت کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں۔ رسولوں کو جو بھیجا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، قرآن نے کیا کہا؟ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے جس رسول کو بھی دنیا میں بھیجا ہے صرف اور صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ جس قرآن پر ہمارا ایمان ہے وہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ رسول کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ اس رسول کی پیروی کرو، اس رسول کی اتباع کرو۔ صرف رسول سے محبت کا دعویٰ کرنا اور اطاعت نہ کرنا، ایسی محبت جھوٹی محبت ہے، ایسی محبت اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لو کان حبک خالصا، اگر تیری محبت خالص ہو لأطعتہ، تو اس کی اطاعت ضرور کرے گا۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تمہیں رسول سے محبت ہے اور یہ محبت خالص ہے تو تم اللہ کی اطاعت کرو گے۔ رسول کی محبت خالص ہے تو تم رسول کی پیروی کرو گے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری محبت میں خلوص نہیں ہے، تمہاری محبت جھوٹی ہے۔ کس نے کہا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور آگے فرماتے ہیں کیوں؟ ان المحب لمن یحب مطیع، اس لیے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ رسول سے محبت کرنے والا رسول کی اطاعت کرتا ہے، اگر اطاعت نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی محبت جھوٹی ہے۔ دنیا کے اندر آج دیکھیں حضور سے محبت کرنے والے، حضور سے محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت ملیں گے۔ ایسے لوگ ملیں گے جو حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نشے کے عادی ہوں گے، شراب پینے والے ہوں گے، بے نمازی ہوں گے، دھوکے باز ہوں گے، خائن ہوں گے، اور دعویٰ کریں گے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے۔ یہ محبت جھوٹی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا صحابہ جمع ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو سے گرنے والے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیا جاتا، اسے آگے بڑھ کر صحابہ اپنے ہاتھ میں لیتے، اپنے بدن پر ملتے ہیں۔ یہ محبت آج بھی ہے ہمارے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر منہ مبارک اگر کہیں مل جائیں، اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال موجود ہیں تو ان کی زیارت کے لیے لوگ پہنچتے ہیں۔ کیوں؟ حضور سے محبت ہے۔ نالین شریفین کی زیارت ہو رہی ہے تو دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ حضور کی ایک ایک چیز سے محبت ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے اندر تھی۔ وضو کر رہے ہیں، پانی زمین پر گرنے نہیں دیا جا رہا، اسے اپنے چہرے پر، اپنے بدن پر پوچھ دیا جا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو تمہارا عمل ہے اس کی وجہ کیا ہے، تم کیوں ایسا کر رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر صحابہ نے کہا حب اللہ و رسولہ، ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے رسول ہمیں آپ سے محبت ہے۔ آپ سے محبت کی وجہ سے آپ کے جسم سے گرنے والے پانی کو ہم زمین پر نہیں گرنے دے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات آپ نے فرمائی اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سرہ، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ ان یحب اللہ و رسولہ، کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، او یحبہ اللہ و رسولہ، یا جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے اور اللہ کے رسول اس سے محبت کریں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فلیصدق حدیثہ اذا حدث، جب بات کرے تو سچ بولے۔ اگر اللہ کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اسے چاہیے کہ سچی بات کہے، جھوٹ نہ بولے۔ وَلْيُؤَدِّ اِذَا اؤْتُمِنَ، جب کسی چیز کی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرے، امانت کا حق ادا کرے۔ اور فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَارَهُ، اور اپنے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کا تعلق اطاعت سے ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، زبان سے سچی بات کہنا، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول کے محبت کا دعویٰ کرو لیکن زبان سے جھوٹ نکلے۔ محبت رسول کا دعویٰ کرو، امانت میں خیانت کر رہے ہو۔ محبت رسول کا دعویٰ ہے لیکن پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ محبت جھوٹی محبت ہے۔
بچوں کو، اولاد کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جس طرح رسول سے محبت کا دعویٰ کیا جائے وہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کا جذبہ بیدار کیا جائے۔ رسول سے محبت بھی ایمان کا جز ہے، رسول کی اطاعت بھی ایمان کا جز ہے۔ آج کے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو اللہ سے محبت سکھائیں، اللہ کے رسول سے محبت سکھائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے محبت سکھائیں۔ یہ تربیت کا اس دور میں اہم ترین تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مختلف جہتوں سے ہر قسم کی خوبیاں بچوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائیں اور ہر طرح کی خرابیوں سے بچوں کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ یاد رکھیں کہ بچوں کے اندر کسی قسم کی خرابی پیدا ہو رہی ہے، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہے، تو اس غلطی کو چھوٹا سمجھ کر، حقیر سمجھ کر نظر انداز کرنے کے بجائے ہر لمحہ اسے ٹوکنا ضروری ہے۔ کوئی بھی غلطی بچے سے نظر آ رہی ہو لازماً ٹوکیں، لازماً روکیں۔ ہو سکتا ہے بچہ اس وقت نہ رکے، بعد میں پھر کرے، لیکن آپ کے بار بار ٹوکنے کے نتیجے میں یہ احساس اس کے دماغ میں پیدا ہو جائے گا کہ یہ چیز غلط ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ضرور اس کے اثرات پیدا ہوں گے اور بچے ان غلطیوں سے آئندہ اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔